امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادی کو شادی کی رات 10 نصیحتیں فرمائی۔ ہر شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو غور سے پڑھے یا سنے اور اپنی زندگی میں عملی طور پر اختیار کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے، تم گھر کا سکون حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپناؤ، لہذا ان کو غور سے سنو اور عمل کا ارادہ کر لو۔ پہلے 2 تو یہ کہ عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ تم ان سے واضح الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، لہذا وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور واضح الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ وہ تمہارے لیے کس قدر اہم اور محبوب ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتوں کو اظہار کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اس اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو تم دونوں کے درمیان ایک تلخ دراڑ آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت ختم کر دے گی۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ محتاط مردوں سے کوفت ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا بھی جانتی ہے، لہذا ان دونوں صفات میں اعتدال سے کام لینا تاکہ گھر میں توازن قائم رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی توقع رکھتی ہے جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتا ہے، یعنی عزت، محبت، بری باتیں، ظاہری جمال، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم، لہذا ہمیشہ اس کا خیال رکھنا۔ نمبر 5، یاد رکھو، گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتے ہیں تو گیا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کی اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہ کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جس حد تک ممکن ہو گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور اس میں تصرف کی اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کی اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور دیگر گھر والی بھی ہے جن سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتی اور نہیں اس سے ایسی توقع جائز ہے، لہذا کبھی بھی اپنے اور اس گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبور تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی بالآخر تم سے اسے دور کر دے گی۔ نمبر 7، بلا شبہ عورت ٹیڑھے پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے، ہرگز کوئی نقص نہیں۔ وہ ایسی ہی اچھی لگتی ہے جس طرح بنوئی گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے، لہذا اس کی ٹیڑھی پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگی تو اس کے ساتھ سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا بالآخر طلاق تک نوبت لے جائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کے ہر غلط اور بیجا بات مانتی ہی چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی جو اس کے اپنی ہی لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا معتدل مزاج رہنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشیں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی، تم نے میری کون سی بات سنی ہے آج تک، لہذا اس کی فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا اور نہیں اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہوتی ہیں، بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور حقوق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کی کچھ ایام آتے ہیں، ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادات میں چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہے
اور اس کو روزوں میں اس وقت تاخیر کی اجازت دی ہے جب تک وہ دوبارہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ بس ان ایام میں تم اس کے ساتھ ویسی ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ نے اس پر سے عبادات ہٹا لی ویسی ہی تم بھی ان ایام میں اس کے کمزور کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کرا دو اور اس کے لیے سہولت پیدا کر دو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، بس اس کے ساتھ انتہائی رحم و کرم کا معاملہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔